پہلے آپ سب کو اس بات کی مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری کہ جہاں کچھ لوگ حدیث پاک حضور کا ارشاد جہاں کچھ لوگ مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب حدیث بیان کی جائے تو اگر یہ تصور کیا جائے کہ حضور کی ہی بات آگے جا رہی ہے پھر اس کا کچھ اور کیفیت ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس کے بعد وہاں رحمت الہیہ اور وہ لوگوں کو اپنی آغوش میں لے لیتے یعنی جھپیاں مارتی رحمت الہیہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی خلوصی نیت سے بیان کر رہا ہوں آپ بھی خلوصی نیت سے بیٹھیں اور ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان پہ سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات سب سے ہی بڑی بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی محفل میں فرشتوں کے سامنے اس محفل کا ذکر کر رہے ہیں. یہ حضور کا ارشاد ہے اور یہ آپ کو مبارک آپ کو خوشخبری میری طرف سے کہ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں آپ پہ بھی ہو رہا ہے اور آپ کی طفیل مجھ پہ بھی ساری کام ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 اور 21 میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کی تربیت کرتے ہیں تزکیہ نفس کرتے ہیں ان کے لیے دو باتیں بڑی ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بغیر کسی غرض اور لالچ کے یہ کام کریں. یہ قرآن کا ہے. دو شرطیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہو. پہلے تو دو باتیں ہونی ضروری ہے. اس کے بعد پھر وہ آگے لوگوں کی اصلاح تزکیہ نفس جو پیر حضرات کرتے ہیں یا علماء کرام جو تبلیغ کرتے ہیں ان کے لیے دو شرائط پورا کریں کہ کسی لالچ کی وجہ سے کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے یہ کام نہ کریں بے غرض. اور دوسری بات کہ عقیدہ بھی درست. اب اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں بھی یہ بات کی گئی کہ لوگ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہی نصیحت دیتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کی یہدی الی من ینیب کہ ہدایت اسے دی جاتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی کچھ کام ہم نے کرنے کچھ کام اللہ کی طرف سے ہونے. ہم نے رجوع الی اللہ کرنا ہے تو ہدایت ملنی شروع ہو جانی ہے. اگر نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں ملے. اور دوسری بات کہ پیروی کرنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب اس کے بعد اعمال جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. نیک آدمیوں کے نیک برے. تو اعمال جو ہوتے ہیں عمل جو ہوتا ہے اس کی قسمیں بیان کی گئی. آیت نمبر 12
کہ آدمی خود عمل کرے. یہ بڑا غور سے سنو. اور دوسرا خود اس عمل میں اپنی زندگی کو ڈھالے. مثلا اخلاق خود بھی اختیار کرے, اس پر عمل بھی کرے. اور تیسرا پھر اس کے جو آگے اثرات ہیں وہ دوسروں تک جائیں. یعنی جیسے اگر کوئی شخص ایک ہاسپٹل بنا دیتا ہے تو فلاح کا کام ہے نا, تو یہ کام دوسروں تک جاتا رہتا ہے. کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے, یہ کام دوسروں تک جاتا رہتا ہے, فلاح کا کام ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مسلسل حالت خیر ہے. یعنی ہمیشہ ایک فلاح اور خیر چل رہی ہے. یعنی آدمی جو نیک آدمی, جو مومن, جو متقی, ان کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ گفتگو کرتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, وہ لوگوں پہ اثر انداز بھی ہوں اور پھر وہ آگے بھی جائیں. اسی طرح فلاح کا کام, کیونکہ اذان میں جب کہا جاتا ہے حیا علی الصلاح اور پھر کہا جاتا ہے حیا علی الفلاح, تو صلاح جو ہے وہ تو نماز ہے, تو فلاح جو ہے وہ نماز سے حاصل ہوتی ہے. یعنی صلاح یافتہ کے لیے فلاح یافتہ ہونا ضروری ہے. اگر نمازیں پڑھ کے بھی ہم انسان نہیں بنتے تو فلاح یافتہ تو نہ ہوئے. صلاح یافتہ تو ہو گئے لیکن فلاح یافتہ نہ ہوئے. لہذا صلاح کے ساتھ فلاح کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طرح رسول نے فرمایا اس بات میں کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. فلاح یعنی مسجد کے اندر جب ہم جاتے ہیں یا باجماعت نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں تو ان کے اثرات جو ہیں وہ کم از کم دوسری نماز تک تو قائم رہنا چاہیے. مسجد کے باہر بھی وہ قائم رہنا چاہیے, صرف مسجد کے اندر تو نہیں. تجھے سنیا ہونا یار مسجد ہی جھوٹ نہ بولی, تو مارکیٹ میں بھی نہیں بولنا. سوال صرف یہ ہے کہ ہر اس جگہ جھوٹ نہیں بولنا جہاں اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کہاں نہیں دیکھ رہا؟ مارکیٹ میں بھی دیکھ رہا ہے, مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے, گھر میں بھی دیکھ رہا ہے, باہر بھی دیکھ رہا ہے. تو ان چیزوں کو مسجد تک محدود نہیں کیا جا سکتا. یہ معاشرے کا حصہ ہے. فلاح تبھی پیدا ہوگی نا اگر مسجد میں تو سب کام ٹھیک ہو گئے, اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ شروع. تو مسجد سے آدمی فلاح یافتہ ہو کے نکلے. یہ اذان میں بات کی گئی. اب وہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے, اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے, پھر بات نکلتا ہے, تو اس میں ہم جو آج تک ایک کنسپشن بنا ہوا ہے یا ایک وہ نظریہ ہے کہ یہاں تو بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے, تو مارکیٹ جو ہے وہ اللہ کا گھر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ساری زمین مسجد ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں دو آدمی اگر کسی دکان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو انہیں 27 درجے ثواب مل گئے. جماعت کا تعلق ہے اس ثواب سے, مسجد کا تعلق نہیں ہے. مسجد کی فضیلت علیحدہ ہے لیکن جماعت کا تعلق ہے 27 درجے ثواب سے. کہ اکیلا پڑھنا اور پھر دو آدمی اگر مل جائے کہیں تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھے, اکیلے نہ پڑھے, کیونکہ اکیلا پڑھنا جو ہے ناقص ہے, 1 درجہ ثواب.
تو اب اس سے مراد کیا ہوئی کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر رہا ہے نا رسول کو. بات تو اصل اتنی ہے مسلمان کے لیے کافی. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر نماز پڑھی جائے گی اور صرف اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے گی تو وہ نماز دین ہو. اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز مسجد میں بھی دنیا ہوگی. اور اگر کسی مارکیٹ میں گھر میں کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کو دکھانے کے لیے وہ دین. لہذا بازار کے اندر اگر کوئی شخص آپ کا زیادہ تعلق مارکیٹ سے ہے اگر مارکیٹ میں بازار کے اندر کوئی شخص صحیح توڑ رہا ہے تو وہ عبادت ہی کر رہا ہے وہ دین کا حصہ ہے. اور اگر مسجد میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو دنیا دار ہے پکا. اور وہ دکاندار دیندار ہے جو ملاوٹ نہیں کر رہا جو صحیح توڑ رہا ہے. لہذا مومن کی دین دنیا صرف اللہ رسول کی رضا ہے اللہ رسول کی غلامی ہے. دنیا ہو جو دین دنیا بھی مومن کی دین ہے اگر وہ رسول وسلم کے احکامات پہ آپ کی اتباع میں چلے گا. ایسا یہ جو ایک کنسپشن ہے یہ بھی غلط ہے کہ دنیا کچھ اور چیز ہے پیسہ کمانا دنیا ہے اور پیسہ نہ کمانا دین ہے. نہیں اب تو دین والے زیادہ پیسہ کماتے ہیں. تو اس لیے دنیا جو ہے پیسہ کمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تعلق اس بات سے ہے کہ پیسہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے. اگر حلال ذریعے سے آ رہا ہے تو وہ بھی دین کا حصہ ہے وہ تجارت بھی دین کا حصہ ہے. اور اگر وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے تو وہ پوری دنیا ہے. لہذا دنیا جو ہے احادیث میں کہا گیا کہ اس کی مثال کتے کی طرح اس سے بھی بدتر. تو وہ دنیا ہے کہ جو اللہ رسول کے حکم سے ہٹ کے کوئی کام کیا جائے چاہے وہ دین کا ہو چاہے دنیا کا. لیکن اللہ رسول کے حکم کے تحت جو کام کیے جاتے ہیں یعنی یہاں تک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فقہاء نے مفسرین نے لکھی کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ کام دین کا حصہ بن جاتا ہے. اب اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی. بسم اللہ کی کتنی برکت ہے کس کام کو کیا بنا دیا کس کام کو کیا برکت ہے بسم اللہ. تو قرآن میں سورہ سواد کی آیت نمبر 29 میں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ بابرکت ہے اور اس میں سے نصیحت لینی چاہیے اس کتاب سے. اس کا مقصد ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک سب بابرکت. قرآن کی تلاوت جب بھی آپ کریں گھر میں کریں جہاں بھی کریں برکتیں حاصل ہوں. یہ ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا ذاتی تجربہ ہے. میں نے جمعرات کے بیان میں بھی کی تھی. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ اگر تلاوت قرآن کریں چاہے زبانی آپ کو صورتیں یاد ہے روز 10-15 منٹ ضرور کریں. اگر وضو نہیں ہے تو زبانی تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور قرآن سے پڑھنا ہے تو وضو کرتے ہیں. 10-15 منٹ کریں تو برکتیں نازل ہوتی. اور اصل بات رزق کا زیادہ ہونا نہیں ہوتا اصل بات رزق میں برکت ہوتی. دو چیزیں بڑی عام ہیں ہدایت اور برکت. تو میں نے ہدایت کی بات کی یہدی الی من ینیب کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ان کو اللہ مانتا ہے جو ان کی طرف رجوع کرتا ہے جو رسول کو مانتا ہے.
جو نہیں مانتا اسے تلک ہے. قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ جو لوگ رحمت سے منہ پھیر لیتے ہیں رحمت ان سے منہ پھیر لیتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حضور بھی پھر منہ پھیر لیتے ہیں. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. تو پیروی حضور کی کیا ہے؟ کوئی لمبے چوڑے کام نہیں. 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری، کم از کم 100 دفعہ درود شریف، بس ختم. اس کے بعد سب سے اچھا سلوک جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ. یہ سب کاؤنٹ ہوگا، یہ سب گنا جائے گا، یہ سب شامل ہوگا اس دن. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جس نے چھوٹی سی نیکی کی اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اور جس نے چھوٹی سی برائی بھی کی وہ بھی اس کا خمیازہ بھگتے ہیں. تو اب گزارش میری کرنے کے لیے ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں سال بعد اور مجھے بتاتے رہتے ہیں یہ کہ جی آپ کو لوگ بہت یاد کرتے ہیں. پہلے اس بات کا بہت شکریہ. لیکن یہ ہے کہ میں جو آتا ہوں سال بعد تو کوشش میری ہوتی ہے یہ کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ اتنا وقت دے رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات لے کے جائے کہ جس سے دین دنیا کا فائدہ. دیکھیں نا، دین کا فائدہ تو ہمیں آخرت میں ہے نا. تو روٹی دے کھانی ہے نا، تو دین و دنیا کے فائدے کی بات ہونی چاہیے نا. چونکہ انہوں نے شروع میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم نے صرف تمہیں تخلیق نہیں کیا، رزق بھی ہم دے رہے ہیں، تمہاری پرورش بھی ہم ہی کریں گے. تو اس لیے اس کے لیے برکت ضروری ہے. جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ برکت اس طرح حاصل ہوگی کہ آج سے، اس وقت سے، اسی لمحے سے میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی، ہم اپنے گناہوں میں کمی کرنی شروع کریں، خصوصاً روحانی گناہ، چغلی، غیبت، بغض، حسد. جتنا اس میں کمی ہوتی جائے گی اتنی برکت بڑھتی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عبد الناس. جب تک کوئی حرام نہیں چھوڑتا وہ عبادت گزاری نہیں. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں چھوڑ. پھر کبھی ہو گیا توبہ، سب سے بڑا ہتھیار توبہ. شیطان کو اتنی طاقت دی، سب کچھ دیا، تو اس کے مقابلے میں ہمیں آپ کو اللہ نے احتیاط دی کہ توبہ کا، توبہ کی بڑی برکت ہے. ایک عیسائی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط کا خطرہ تھا، تو آپ نے اللہ سے التجا کی تو آپ کو فرمایا گیا کہ نماز استسقاء پڑھیں. حضرت موسیٰ نے نماز استسقاء پڑھی تو دھوپ اور تیز ہوگی، بارش ہوئی کوئی نہیں. نبی پڑھے اور بارش نہ ہو اور اللہ کا حکم بھی ہو. تو انہوں نے پوچھا یا اللہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے کہا کہ اس مجلس میں ایک میرا 40 سال کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ چلا جائے گا تو بارش ہو جائے گی. اب وہ جو نافرمان تھا وہ تو سمجھتا تھا کہ میں ہوں. جب موسیٰ نے اعلان کیا آپ نے کہا بھائی تم میں کون نافرمان ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اب اتنے لوگوں میں کون اٹھ کے کھڑا ہوگا؟
وہ آدمی سمجھ گیا بات تو میری ہو رہی ہے. اس نے دل ہی دل میں اللہ سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر. اسی وقت بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ, کسی نے اٹھ کے کہا نہیں, کوئی گیا نہیں, تو بارش شروع ہو گئی. اللہ نے کہا موسیٰ, جس نے میرے گناہ کیے تھے اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے معاف کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے توبہ کی برکت سبحان اللہ, کہ 40 سال کے گناہوں کی نحوست, وہ بھی 2 نمبر کی توبہ, یعنی دل ہی دل میں, لوگوں کے سامنے نہیں. اسی نے 100 نک نہ لکیراں کٹانے ہیں نا. کتنا مہربان مالک ہے. کیا بات, سبحان اللہ. اور وہی بارش شروع. تو یہ برکت ہے توبہ کی. گناہوں کی, جو اتنے گناہوں کی نحوست کو ایک دفعہ دل سے کہنے سے, اخلاص کے یا اللہ مجھے معاف کر, تو فوراً معافی ہو جائے. تو کتنی برکت ہے توبہ میں. سبحان اللہ. توبہ کرتے رہنا چاہیے, برکت حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو جب برکت حاصل ہوگی, آپ سب کے گھروں میں گاڑیاں بھی ہوں گی, سبحان اللہ, کوٹھیاں بھی ہوں گی, سارے معاملے ہوں گے. چونکہ وضو کے بعد جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے, وہ دعا یہ ہے, اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے, میرے مکان میں وسعت دے دے, اور میرے رزق میں وسعت دے دے. وضو نماز کے لیے کیا جا رہا ہے, دعا مکان کے لیے مانگی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. وضو تو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے, نماز کے لیے کیا جا رہا ہے, اور دعا کیا مانگی جا رہی ہے کہ مکان بھی مجھے بڑا دے دے اور میرا رزق بھی وسیع کر دے. اس لیے میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ صرف مسلمانوں کا غریب ہونا ضروری نہیں ہے. مسلمان بھی امیر ہوتے ہیں, نبی بھی امیر ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی, سعد بن ابی وقاص. 3 ارب دینار جائیداد تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دنیا میں. 3 ارب دینار اس وقت. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب خوشحال ہوں, لیکن خوشحال ہونے کے ساتھ خوش بھی ہوں. کیونکہ خوشحالی خوشی نہیں دیتی, نہیں دیتی, نہیں دیتی. خوشی اور چیز ہے, خوشحالی اور چیز ہے. تو خوش بھی ہو, خوشحال بھی ہو. تو جب اللہ سے مانگیں گے, اللہ کے راستے پہ چلیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, اور آپ کے وسیلے سے مانگیں گے درود شریف کے ساتھ, تو خوش بھی رہیں گے, خوشحالی بھی ہوگی. کافر خوشحال تو ہو سکتے ہیں لیکن شاید کچھ نہ ہو. لیکن مسلمان جو صحیح مومن, جو عثمان غنی ایسے, کہ وہ خوشحال بھی تھے, خوش بھی تھے. اس لیے خوشحال ہونا اور خوش ہونا, دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا, یہ صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صرف حضور کی اتباع میں یہ بات ہے کہ آپ کے پیچھے چلیں. چونکہ راستہ وہی ہے صراط مستقیم, سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن میں بھی کہا گیا کہ یہ جو انبیاء کرام ہے, رسول ہے, یہ سیدھے راستے پر ہیں اور انہی کا راستہ سیدھا ہے. پھر انعمت علیہم میں جو صحابہ اور اولیاء کرام, انہی کے راستے سیدھے, انہی کے پیچھے چلنا پڑے گا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نمازی بھی پکے ہوں,
گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہو، کوٹھی بھی، ساری لوازمات بھی ضروری ہیں، تو وہ برکت کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مل تو جائیں گے لیکن برکت کے ساتھ خوشی بھی آئے گی۔ محنت کے ساتھ دولت آ سکتی ہے، برکت نہیں آ سکتی۔ دولت بھی ہو، برکت بھی ہو، تو اس کا مقصد ہے کہ وہی حضور کا راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو آپ اسی راستے پہ چلیں، 5 نمازوں کی پابندی، درود شریف کی پابندی، اور اس کے بعد دوسروں کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، جنت میں آپ سے سب سے قریب کون ہوگا؟ سمجھے؟ سب سے قریب، یعنی جنت میں لوگ ہوں گے نا، حضور سب، آپ نے کہا جس کے اخلاق اچھے، محمد تو سارے ہوں گے، کہیں مومن غصے والے بھی ہوتے ہیں، کہیں مومن نہیں غصے والے ہوتے، کوئی جلالی ہوتے ہیں، کوئی جمالی ہوتے ہیں، لیکن حضور کے جو قریب ترین ہمسایہ ہوگا اخلاق، جنت۔ تو اس لیے اخلاق کو مجھے آپ سب کو بہتر بنانا بڑا ضروری ہے۔ یہ باتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں کر کے چلا جاؤں اور میں بھی بھول جاؤں، آپ بھی بھول جائیں، یہ اس لیے کہ کم از کم کچھ باتیں یاد رکھ کے توجہ دی جائے، اور دو جو دعائیں ضرور مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے، عافیت کی، ہدایت کی اور برکت کی۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ دعا ضرور اللہ سے مانگا کریں کسی نماز کے بعد، تو اور اس میں درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس تو ایک ہی وسیلہ ہے، وہ مرشد ازلی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا وسیلہ۔ اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو میری آپ کی اشارت سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہمیں تو وسیلوں کی ضرورت ہے نا۔ نماز وسیلہ ہے اللہ کی قربت کا، درود شریف وسیلہ ہے اللہ کی قربت کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وسیلہ ہے اللہ کی قربت کا۔ اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں، ہم کو اس کی طرف پڑھنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہے۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بات جو میں کر رہا ہوں، بعض نہیں سمجھتے، اس لیے کر رہا ہوں۔ ہم کب کہتے ہیں اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ لیکن ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارا نماز وسیلہ ہے، تلاوت قرآن وسیلہ ہے، درود شریف وسیلہ ہے۔ اس لیے انہی چیزوں پہ ہم چل کے اللہ کے قریب پہنچے۔ اللہ تو ہمارے قریب ہے، اللہ کس کے قریب نہیں؟ اللہ کہاں موجود نہیں، لیکن ہمارا اس کی طرف بڑھ، اور اس کے لیے ضروری ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں۔ تو میں نہ تو اس لیے آتا ہوں کہ آپ کو مجھے بہت بڑا عالم شالم سمجھے، تو نہ میں عالم ہوں، نہ اس لیے آتا ہوں کہ آپ میری تعریف کریں۔ میں صرف ان کو ملنے آتا ہوں، خلیفہ رفیق صاحب ہمارے دوست تھے، تو ان کے بیٹے ہیں، آپ سے ملنے آتا ہوں، تو یہ گفتگو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ایسی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں قرآن حدیث کی روشنی میں ساری باتیں کر رہا ہوں، میں نے آیات کے نمبر بھی دیے ہیں، جو حدیثیں بیان کی اس کے اوپر نمبر چاہے گا وہ بھی دے دوں گا۔ میں قرآن حدیث کے بعد کوئی بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دے، اور یا پھر ایسا حوصلہ ہمت دے کہ ہم ان تکالیف کو برداشت کر سکیں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جسے نانے جمی دی ہے تو نے روٹی خالی سوکھی، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔
تو اس لیے اگر تکلیف میں ڈالنا ہے تو ہمت بھی اسی نے دینی، پریشانی سب پہ آتی، ڈالنا ہے تو اس کا بداوا بھی اسی نے کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حالت میں اللہ اور رسول کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا، ہر حالت میں، چونکہ مرشد ازلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اصل میں میرے آپ کے سب کے مرشد، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ مرشد ہے، اس کے بعد حضور مرشد، اور حضور جس کے مرشد ہوں پھر اس کے مقابلے کوئی مرشد کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو میرا تو تھوڑا مرشد ہی ہو بھی، اور اس کے بعد ہم لوگ جو آج بیعت ہو رہی دے رہے ہیں، یہ اس کی تجدید کر رہے ہیں، اس عہد کو تازہ کر رہے ہیں۔ اصل گدی حضور کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ہم تو ان کی جگہ میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، ان کے غلام کے، ان کے نوکر کے، وہ تو آقا ہے، وہ تو اشرف الرسول ہے، تمام رسولوں سے افضل، امام الانبیاء، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ تو اس کی گزارش صرف یہ ہے، ایک دو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، نماز کی پابندی کریں، درود پڑھیں، اور اس کے بعد یہ ہدایت، عافیت اور برکت بڑی ضروری ہے، اور ہر کام سے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر نہیں بسم اللہ ہی پڑھیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا نا، کوئی بچہ ڈگ پہ نصیب پہ بی کے سے بسم اللہ تو ڈگن کی چوٹ کٹ جاتی، اثر ہوتا، لہٰذا بسم اللہ، جس سے جاؤ بسم اللہ، بسم اللہ، ویسے کسی دشمن بھی کہہ دو بسم اللہ تو خوشی ہو جاتی ہے۔ اس واسطے بسم اللہ، یہ بھی چیزیں ساری ایسا برکت لے۔ میں تو یہ گل دسا کہ جی مینو کھانسی آ رہی سارا رستہ، ہوں تو نہیں آئی، برکت نہیں، پھر فرشتے نہیں ہے، پھر حضور کی نظر نہیں ہے، اس لیے کیوں نہیں آئی؟ میں انہوں کہہ رہے سر، میں کہ یا اللہ مجھے اتنا موقع دے دی کہ اتنے بھی کھانسی تھوڑے سامنے۔ اور یہ میں تمہیں دسا کہ کرامت کی ہوتی ہے، یہ بھی سن لو، کرامت جہی ہوتی ہے اللہ تو سوا کوئی نہیں کر سکتا، قرآن کا۔ لیکن جس لیے کو اللہ کا بندہ اتنا متقی پرہیزگار ہو کے ایسے مقام تے پہنچنا ہے جنہوں ولایت کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہاتھوں ایسا کام کرانا ہے کہ لوگ وہ عزت کریں، انہوں کرامت کہنا، وہ کرامت اللہ دی ہوتی ہے، لیکن اس کرامت تک پہنچنے کی جڑی عبادت کرنی ہوتی ہے وہ کرامت بزرگ دی، سجدے بزرگ دی کرامت، اور وہ کام اللہ دی کرامت۔ میں نے اس بات کیا جو ہوا نا، یہ اللہ کی کرامت ہے۔ اللہ سے دعا کریں مجھے اللہ کو توفیق دے، میں نے جو باتیں کی ہم لوگ پہ عمل کر سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ اجمعین برحمتہ۔